یہ عیسائی کہہ رہے تھے ہمارے گرجا میں، اے فاروق اعظم، اے 22 لاکھ میل کے فاتح، آپ ہمارے گرجا میں نماز ادا کر لو۔ لیکن سیدنا فاروق اعظم نے یہ جواب دیا کہ آنے والے دور میں میرے عقیدت مند کہیں تمہارے اس گرجا گھر کو مسمار نہ کر دے، مسجد نہ بنا دے، یہ نہ کہیں کہ ہمارے امیر المومنین نے اس گرجا میں نماز پڑھی تھی، اب ہم اس کو مسجد بناتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا جوئلا فی الارض المساجد، اللہ نے پیارے نبی کا صدقہ پوری زمین کو مسجد بنا دیا۔ تو حضرت فاروق اعظم نے اپنے کاندھا سے چادر اتاری اور ایک گھاس پر بچھا دی اور اللہ کی نماز پڑھ لی۔ 22 پہمت لگے ہوئے ٹاکیاں فاروق اعظم صحیح کے لباس پر تھی۔ عدل یہ تھا بکری اور شیر اکٹھے پانی پیا کرتے تھے، وہ مسکینوں کے گھر پر راشن پہنچاتے، وہ محتاجوں کی محبت کرتے، اپاہج لوگوں کا خیال کرتے، وہ بچوں پر رحم دلی سے پیش آتے۔ ایک شخص حضرت عمر کو ملا، اس نے عرض کیا امیر المومنین مجھے کوئی نوکری مل سکتی ہے حکومت میں؟ آپ نے فرمایا ہاں، تو قرآن پاک پڑھا ہوا ہے؟ اس نے کہا میں قرآن پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا تو کسی علم والے سے قرآن پڑھ لے، یعنی وہ تابعی تھا، کسی صحابی سے پڑھ لے، جب تو قرآن پڑھ لے گا ہم تجھے کسی محکمے میں ہم قرآن کی برکت سے تیری روزی کا انتظام کر دیں۔ تو اس نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا حتیٰ کہ والناس کا قرآن کمپلیٹ کر دیا۔ تو اس کی چند بکریاں تھی، اللہ نے اتنی برکت دی کہ اس کا بہت بڑا ریوڑ بن گیا بکریوں، اور وہ امیر ہو گیا اور وہ خوشحال ہو گیا۔ وہ نماز پڑھتا، وہ قرآن کی تلاوت کرتا، اور 2 سال کے بعد وہ سیدنا فاروق اعظم کو ملا۔ آپ نے فرمایا بھائی میں نے تو تیری نوکری کا انتظام کرنا تھا۔ اس نے کہا امیر المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، آپ ہمارے موصل ہو، آپ کے مشورے کے ساتھ میں نے والناس تک قرآن پڑھا، قرآن سے محبت کی، نماز سے محبت کی، اللہ نے مجھے رنگ لگا دیا۔ اب مجھے نوکری کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اللہ کے سچے نبی نے فرمایا النظر مصحف، آنکھ کا حق یہ ہے کہ تو قرآن کی تلاوت کرے۔ آج پوری دنیا میں مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، ہم نے نماز کو چھوڑا ہوا، قرآن کو چھوڑا ہوا، ہم موبائل پر بے حیائی کو دیکھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم موبائل پر قرآن کی تلاوت سنیں، حضور کی نعت سنیں، میلاد النبی اور جو عاشق رسول علماء ہیں ان کا خطاب سنیں۔ ایک دعا اللہ کے نبی نے ہمیں سکھا دی، وہ کیا دعا ہے؟ اللہم طاہر قلبی، اے اللہ تو ہمارے دل کو پاک فرما، من النفاق، ہمیں تفرقہ بازی سے بچا، وعملی من الریاء، ہمارے اعمال کو ریاکاری سے بچا، ولسانی من الکذب، ہماری زبان کو جھوٹ سے بچا، وعینی من الخیانہ، ہماری آنکھ کو خیانت سے بچا۔ یہ آنکھ اللہ کی نعمت ہے، اس سے پوچھو جس کی آنکھیں نہیں ہیں۔ تو اس نعمت سے فائدہ اٹھاؤ کہ موبائل پر آپ نعت سنو، قرآن کی تلاوت سنو، علم والی بات سنو، تو اس سے فائدہ ضرور ہو۔ آج پورے عالم اسلام کے مسلمان تنگ دستی کا شکار ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہم نے شریعت سے منہ موڑا ہوا ہے۔ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک حواری تھا،
ہمارے پیارے محبوب کے صحابہ ہیں، صحابی ہیں، حضرت عیسیٰ کے حواری ہیں، یوں سمجھ لو کہ ان کے بھی وہ صحابی، ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ان کا ایک حواری تھا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پیار کرتا تھا، سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ اس نے حضرت عیسیٰ کی نقل کی، اسی طرح لباس پہنا، اسی طرح عمامہ سجایا، اسی طرح زلفیں سجا لی، اسی طرح عصا ہاتھ میں پکڑتا۔ تو جب یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنا چاہا تو وہ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہودیوں کے ہاتھ میں آ گیا، تو انہوں نے سمجھا یہ عیسیٰ علیہ السلام، اور یہودیوں نے اس کو سولی پر لٹکا دیا۔ اس لیے جو یہ عیسائی ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن جو یہودی ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ عزیر علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا رہے تھے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، انگریزوں کے نبی عیسیٰ پیغمبر کو مانتے ہیں، لیکن یہودی بھی ہم سے نفرت کرتے ہیں، حالانکہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کے نبی عزیر علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کے پیغمبر یونس علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ عیسائی ہم ان کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم مقدس مریم پاک کو مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے قرآن میں سورت مریم ہے، ہمارے قرآن میں عیسیٰ ابن مریم البینات وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ہے، ہمارے قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے ہیں، لیکن بدقسمتی سے جو ہم ماننے والے مسلمان ہیں، یہودی بھی ہمارے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، عیسائی بھی دشمنی کرتے ہیں، حالانکہ عیسائیوں کو ڈوب مرنا چاہیے۔ یہودی تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، یہ ان کے یار بنے ہوئے ہیں، اور جو مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اس کے کلمے کو مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، ہارون حلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے کاغذات مکمل ہیں، لیکن یہودی بھی ہم سے نفرت کرے اور عیسائی بھی ہم سے نفرت کرے، لیکن جن عیسائیوں کے نبی حضرت عیسیٰ کو یہودی نہیں مانتے، یہودی ان سے پیار کرتے ہیں۔ بتاؤ ان جیسا کوئی بدبخت ہوگا؟ اب انہوں نے اس حواری کو عیسیٰ سمجھ کر سولی پر لٹکا دیا، لیکن اللہ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، عیسیٰ علیہ السلام قتل نہ کیے گئے، وَمَا صَلَبُوهُ ان کو یہ سولی نہ دے سکے، وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، قرآن پڑھ رہا، سبحان اللہ۔ ان کو شبہ ہوا، ان کی شکل کے بندے کو انہوں نے سولی پر لٹکا دیا۔ رافعو کا الیہ قرآن، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ چوتھے آسمان پر اٹھا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے کملی والے آقا نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی شکل اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے ہے۔ حضرت شاہ سلیمان پیر پٹھان مریدوں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے ولی تھے، سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے، اللہ کے ولی تھے، وہ حضور پیر پٹھان کی زیارت کے لیے اور شاہ سلیمان کے ہاتھوں کو چومنے لگے، سبحان اللہ۔ اور جب مل کر اٹھ کر چلے گئے تو پیر پٹھان نے فرمایا اے علماء، اے میرے مریدو، یہ خضر علیہ السلام ہے، یہ فیض دیتے ہیں، اس کی زیارت کر لو۔ تو سب علماء اٹھے، اس کے پیچھے بھاگے، اس کو ملنے لگے۔
سبحان اللہ لیکن پیر میر علی شاہ گولڈوی سرکار رحمت اللہ علیہ کے مرشد کریم حضور شمس سیالوی رحمت اللہ علیہ جو غازی عباس علمدار کی اولاد سے سبحان اللہ سیال شریف میں ان کا روزہ پاک وہ بیٹھے رہے پیر پٹھان کے چہرے کو تکتے رہے مرشد دا دیدار باہو مینو لکھ کروڑا حجہ ہوں تو حضور پیر پٹھان نے فرمایا اے میرے شمس سیالوی تو نے خضر علیہ السلام کی زیارت نہیں کی تو بھی چلا جاتا اس سے مصافحہ کر لیتا تو شمس سیالوی بول پڑے سونا میرے خضر تو آپ ہیں میرا پیر تو وہ روشن ضمیر ہے خضر جس کے پاس چل کر آیا ہے سبحان اللہ اور میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے آپ مجھے خدا سے ملا دو گے تو پیر پٹھان نے اس کو سینے سے لگایا جب حجرہ سے باہر آئے شاہ سلیمان کی نظر سے شمس سیالوی پر رنگ ولایت چڑھ گیا راجا راجا کر دی میں آپ راجا ہوئی جو شکل شاہ سلیمان کی تھی وہی پیر والی شکل شمس سیالوی کی سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم جو جس قوم کی شکل اختیار کرتا ہے مشابہت اختیار کرتا ہے اسی سے ہے اب آپ کو بتاؤں یہ صلیب کا نشان یہ ٹائی یہ سولی کا نشان ہے یہ صلیب پھانسی کی علامت ہے عیسائیوں کی بنی ہوئی آدھی سولی یہ کالر ہے جو آپ نے رکھے ہوئے ہیں اپنی سادگی کی وجہ سے یا فیشن کی وجہ سے یا لا علمی کی وجہ سے یہ کالر آدھی سولی ہے یہ کفر ہے اگر کالروں کے ساتھ کئی کو ملا دو تو یہ پوری سولی ہے لٹل سکالر میں سولی کا نشان بنا کر ہمارا بچہ نہ جائے تو اس پر فائن لگ جاتا ہے کیا امریکہ میں ان کے بچے اسلامی لباس میں امامہ شریف اور نالین مصطفیٰ سجا کر وہ جاتے ہیں ہماری علامت نالین مصطفیٰ ہے خلاف پیمبر کے ساتھ کسیرا گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید محال است سادی کے راہ صفا تبا رفت جز در پہ مصطفیٰ سبحان اللہ ہم حضور کے نقش قدم پر چلیں گے اس لیے اندھے مولوی تجھے تو نقش نالین کی بھی ڈیفینیشن نہیں آتی یہ بچہ بچہ سینے پر پیشانی پر مکان پر نقش نالین مصطفیٰ کا نقشہ سجا رہا ہے یہ سبق دے رہا ہے کہ ہماری منزل مدینہ ہے نقش قدم پر چلنا ہے سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف سبحان اللہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لاہ و قلم تیرے ہیں تفسیر روح البیان میں آیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا مسخرہ جو مذاق کرتا تھا وہ عذاب سے بچ گیا پانی میں غرق ہونے سے بچ گیا اے اللہ تو نے اسے کیوں بچا دیا اللہ نے فرمایا کریم یہ تیری نقل اتارتا تھا بے شک اس نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن تیری نقل کرتا تھا لوگوں کو چل کر دکھاتا تھا امامہ پہنتا جبہ پہن لیتا کہتا کہ موسیٰ کلیم ایسے چلتے ہیں جو میرے دوست کی شکل بنائے میں پانی میں غرق کروں مجھ رب کی غیرت گوارا نہیں کرتی اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم کالر کو چھٹی دے دے داڑھی شریف کو آنے دے اگر بڑی بھی نہیں رکھ سکتا اتنی کو رکھ دے میرے بچے اس نوجوان کو بھی آ رہی ہے یہود و نصارہ کی مخالفت کر اتنی داڑھی تو رکھ لے اگر داڑھی منڈواتا ہے یہ یہود و نصارہ کا فعل ہے اگر کالر لگتا ہے تو آدھی پھانسی ہے یہ
لیکن یہ قرآن کی توہین ہو رہی ہے. قرآن نے کہا ہے وما قاتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ عیسیٰ کو سولی دی گئی نہ اسے قتل کیا گیا، ان کو شبہ ہوا اس کا ایک دیوانہ مصلوب ہو گیا. رافعو کا الیہ، میں نے عیسیٰ کو زندہ اٹھا لیا. تو انہوں نے علامت بنا لیا سولی کو اپنے مذہب کی. انگریزوں نے ہمارے وکیل کو سولی کا پٹا پہنا دیا. ہمارے جو بڑے بڑے عہدوں پر ہے سولی کا پٹا ہے. ملک اسلامی ہے، نظام شیطان کا چل رہا ہے. یا الہی تعلیم قرآن عام ہو جائے، سب پرچموں سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. سبحان اللہ. آمین. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، نعرہ خلافہ، حق جاری، نعرہ حیدری، یا علی، جشن عید میلاد النبی. یا علی. 5-7 منٹ رہ گئے، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ بور بھی نہ ہو، لنگر بھی کھا سکیں. اب 5-7 منٹ میں آپ توجہ فرمائیں. سبحان اللہ. سرکار مدینہ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی بھی مشابہت اختیار کرتا ہے اسی سے ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام مصعب بن عمیر تھا، ان کی شکل و صورت ہمارے نبی پاک کے تابع تھی. وہ حضور کی طرح اپنی زلفوں کو سنوار لیتے ہے. فعلی سنت یہ ایک اور بحث ہے، لیکن ان پر غلبہ فناف رسول تھا اور وہ سرکار کی طرح امامہ اور سرکار کی طرح چلتے. ان پر غلبہ عشق رسول تھا، تو ان کی کافی مشابہت سرکار مدینہ سے تھی. شکل و صورت میں بھی حسین تھے، لیکن میرے آقا کا حسن کیا کہنا. مل لے دی میں یوسف نو خود آپ او ویٹ جاندی، تک لے دی زلیخا جے تصویر محمد دی، بس گئی تا دعا کیا ویٹ تدبیر محمد دی. کئی وام دیوانیاں دے سر پھوڑ دے ویکھے دے، ہتھی اپنے بتانو بھی خود توڑ دے ویکھے دے. جس نے سنی یارو تقریر محمد دی، حقیقت محمد ہی دے اتراز کھول ویسن. حسینہ کو اپنے حسن دے اتناز بھول ویسن. یوسف بھی جھاتا پاپا سیدو تکے سیا، لجپال ہے قدیم دا لاجا پلے سیا. تو پیارے میرے پیر بھائیو، اسلامی بھائیو، وہ حضور کے عشق میں مگن تھے، لیکن عہد میں مشرقین نے سمجھا کہ یہ سرکار مدینہ آ رہے ہیں، تو ان پر حملہ کر دیا اور وہ شہید ہو گئے اور افواہ پھیل گئی سرکار مدینہ شہید ہو گئے. یہ افواہ پھیل گئی سرکار مدینہ شہید ہو گئے، یہ افواہ پھیل گئی. تو ایک عورت دیوانہ وار روتی ہوئی دوڑتی ہوئی آئی، اینا رسول اللہ، اینا رسول اللہ، اللہ کے محبوب کیا ہے، کہاں ہے. کتی تھی جو گڑ چودھار پھرا، ہند سندھ پنجاب تے باڑ پھرا، سوج بارتے شہر بازار پھرا، متا عربی بلم کے سوگ سبا. دوڑتی ہوئی آتی ہے، جوگی براگی تھی کر ڈھونڈے سا، کفنی دکھا دی پاگل سوہے سا، ایمے فریدہ عمرانی بھیسا، جیتے نہ تھی سا داخل قبر دے. اس بوڑھیا کو بتایا گیا تیرا جوان بیٹا شہید ہو گیا. وہ کہتی ہے مجھے بیٹے کی پرواہ نہیں، مجھے میرے آقا کا حال دو. تیرا بھائی مارا گیا، کہتی ہے نہیں، مجھے میرے آقا مدینے والے آقا کا حال دو. تیرا شوہر قتل ہو گیا، نہیں، مجھے سب بھول گئے، میں سب کو بھول چکی ہوں. گھول گھٹا میں یار دینا تو بال بچے اشکش پہ میاں، مجھے مدینے والے آقا کا حال دو. تو سامنے محبوب کی زیارت کی،
پیارے محبوب کا سونا مکڑا دیکھا تو قدموں میں گر گئی، آپ کو سلامت دیکھا تو قدموں میں گر گئی، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ کلو مصیبت بادہ کا جلل، میں نے آپ کی زیارت کی سب دکھوں کو بھول گئی۔ تو جب نبی نے اس کے صدمے سنے، اس کا جوان 18 سال کا بیٹا قتل ہوا، اس کا بھائی جوان قتل ہوا، اس کا شوہر قتل ہو گیا، خود بیوہ ہو گئی، لیکن مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا من احبنی کان مایا فی الجنہ، جو مجھ سے پیار کرتا ہے جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جنہیں عشق نبی وچ مر گئیا اور تر گئیا، جے کو مٹھے مدنی نال پیارے روڈا بیڑا پارے سبحان اللہ۔ تو سرکار مدینہ کا مقدس نور جناب آدم کی پیشانی میں چمکا، پھر حضرت شیس کی پیشانی میں چمکا، سبحان اللہ پھر وہ نور حضرت ادریس کی پیشانی میں چمکا، سبحان اللہ پھر وہ نور محمدی حضرت نوح کی پیشانی میں چمکا۔ اس کا بیڑا غرق ہونے سے بچ گیا، یہ نور مصطفیٰ کی برکت تھی۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ نور حضرت ابراہیم کی پیشانی میں چمکا تو آگ گلزار ہو گئی، پھر وہ نور حضرت اسماعیل کی پیشانی میں چمکا تو چھری رک گئی۔ سبحان اللہ۔ بیٹا جنت سے آیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، وہ ذبح ہو گیا۔ حضرت اسماعیل مسکرا رہے ہیں، پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا ہے۔ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، وہ نور حضرت مناف کی پیشانی میں چمکا، وہ نور حضرت ہاشم کی پیشانی میں چمکا، وہ نور حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں چمکا۔ جو بندوں کے بڑے عالم اشرف علی صاحب تھانوی لکھتے ہیں نشر الدین میں، کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنت نوراً بین یدے ربی قبل خلق آدم باربعۃ عشر الف عام، میں قبلی والا تخلیق آدم سے 14,000 سال پہلے بھی نور تھا۔ سبحان اللہ۔ اور علماء دیوبند کے چوٹی کے عالم تھانوی صاحب یہ نشر الدین میں حدیث دے رہے ہیں۔ مزید اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں وہ نور حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں چمکا تو کعبہ کی دیواریں روشن ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ وہ نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکا تو بادلوں نے سایہ کیا۔ سبحان اللہ۔ وہ نور حضرت آمنہ کے بطن میں چمکا تو جب اس نور کا ظہور ہوا یہ پوری کائنات منور ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ قطرہ نور مصطفیٰ کی برکت سے یہ روشنی چمک رہی ہے، یہ آنکھوں کا نور ہے، یہ نور رب نور اللہ کا صدقہ ہے۔ اللہ نے جو محبوب کو نور عطا کیا اس نور کی برکت سے اللہ نے چاند تاروں کو بھی منور فرمایا۔ سبحان اللہ۔ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ اور جب میرے نبی پاک 6 سال کے ہوئے، بس 5 منٹ سن لو توجہ سے، سبحان اللہ۔ صرف 5 منٹ رہ گئے۔ 6 سال عمر دور یتیم کی امی کا وصال ہو گیا، اور 6 سال سے پہلے آپ کے بابا کا وصال ہو گیا۔ جب 8 سال کے ہوئے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب جن کی پیشانی سے نور مصطفیٰ چمکا تھا، جن کو بشارت دی گئی کہ تیرے عبداللہ کے گھر میں وہ نور آئے گا، تاجدار ختم نبوت آئے گا، فسمیہ محمد، اس کا نام محمد رکھ دینا، وہ تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر
جب سرکار مدینہ 8 سال کے تھے تو ان کے 1 صدی کے دادا ان کو داغ مفارقت دے رہے ہیں، تو پیارے محبوب کے ہاتھ مبارک کو پکڑا اور حضرت ابو طالب کے ہاتھ میں دے دیا، سبحان اللہ، کیونکہ حضرت عبد المطلب کی 4 شادیاں تھی، 10 بیٹے تھے۔ حضرت عبد المطلب کی ایک بیوی کا نام حضرت فاطمہ تھا، اور حضرت فاطمہ کے سگے 2 بیٹے تھے، 2 سگے بھائی تھے، حضرت عبداللہ اور علی کے باپ حضرت ابو طالب، سبحان اللہ، حضرت لبنہ، حضرت سمرہ، حضرت حالہ، یہ 4 ان کی بیویاں تھیں، حجل، مقول، حارث، زرار، زبیر۔ ہائے زبیر سلیمانی بھی بیٹھے، حضور دے چاچے دا نا زبیر، سبحان اللہ، اور ابو لہب، عباس، حمزہ، یہ حضور کے چچا تھے۔ لیکن ابو طالب اور جناب عبداللہ ایک ماں حضرت بی بی فاطمہ سے تھے، تو پاک علی کی دادی کا نام حضرت فاطمہ، پاک رسول کی دادی اماں کا نام فاطمہ، اس لیے نبی پاک نے حسن حسین کی پاک امی اپنی لاخت جگر کا نام سیدہ فاطمہ بطول رکھ دیا۔ سبحان اللہ، تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا، اے ابو طالب تو سونے محمد کا سگا چچا ہے، یہ تیرا بھتیجا ہے اور تیرے ستیرے بھائی ہیں، لیکن تو اس کا خیال کر سکے گا، یہ اللہ کی امانت ہے، اس کا خیال کرنا۔ تو حضرت عبد المطلب نے اپنے ہاتھ سے ابو طالب کے ہاتھ میں پیارے محبوب کا ہاتھ پکڑوا دیا، اور حضرت عبد المطلب نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی، لیکن حضرت ابو طالب اپنے بابے کعبہ کے متولی کی لاج رکھتے ہوئے جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور شام کی تجارت پر گئے تو ساتھ لے کر گئے، اور تجارت کا مال بیچنے کے بعد جب تاجروں سے پیسے وصول کر لیے تو جو ہی پیارے محبوب کے ساتھ ہے، تو اس وقت نبی سونے کی عمر 9 سال تھی۔ سبحان اللہ، تو ایک بوڑھا، اس کا چہرہ نورانی تھا، لیکن وہ آقا کی زیارت کر رہا تھا، وہ کبھی میرے آقا کے ہاتھوں کو چومتا، کبھی میرے آقا کے قدموں کو چومتا۔ تو حضرت ابو طالب نے سوال کیا، اے نورانی چہرے والے بزرگ تو کون ہے؟ تو میرے بچے کے ہاتھوں کو چومتا ہے، تو میرے بچے کے قدموں کو چومتا ہے۔ تو اس راہب نے کہا، خدا کی قسم میں تورات، زبور، انجیل کا عالم ہوں، یہ جو سامنے معصوم بچہ کھڑا ہوا ہے جس کی عمر 9 سال ہے، جس کا چہرہ نورانی ہے، مکھ چندر بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف دے اک مستانی ہے، مقبول اکی ہے مد۔ سبحان اللہ، ما اجمالہ کا، ما آسانہ کا، ما اکمالہ کا، کتے میر علی، کتے تیری صدا، گستاخ کی، کتے جا لڑیاں۔ وہ راہب کہتا ہے، میں تورات زبور کا عالم ہوں، یہ اللہ کے آخری نبی ہے۔ سبحان اللہ، ان کے زلفوں میں خوشبو، ان کے چہرے پر نور، ان کا پسینہ خوشبو سے معطر، ان کا سایہ نہیں ہے، ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نسی ہے، بے مثل خدا نے محبوب بھی بے مثل بنایا، وہاں جسم نہیں ہے تو یہاں سایہ بھی نہیں۔ تو وہ پوچھنے لگا، بزرگ اے ابو طالب یہ بچہ آپ کا کیا رشتہ ہے؟ تو حضرت ابو طالب نے بتایا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اس نے کہا یہ آخری نبی ہے، لیکن ہماری تورات انجیل میں ہے
یتیم ہوگا، اس در یتیم کو اس کا چاچا پالے گا، ساری علامات پوری ہیں، اور تو کہتا ہے میرا بیٹا ہے۔ تو ابو طالب بول اٹھے واللہ یہ میرا در یتیم محمد ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس نے کہا جلدی کر، اس کو لے جا، کہیں یہودی اس کو شہید نہ کر دے۔ حالانکہ پہلے تو ابو طالب نے اونٹنی کے پیچھے اپنے پیچھے سرکار مدینہ کو بٹھایا ہوا تھا، لیکن نبی پاک کو سینے سے لگایا، اپنے سینے سے چپکا کر آگے بٹھا دیا اونٹنی پر، اور ان کا سینہ ہمارے نبی کی پشت پاک کو لگتا تھا، اور تیزی سے آ رہے ہیں۔ جب وہ مکہ پاک کے قریب پہنچے تو حضرت ابو طالب کو پیاس لگی۔ اس نے کہا اے برکت والے، اے رحمت والے میرے بھتیجے، مجھے بہت پیاس لگی ہے، اور یہ ہمارا اونٹ بھی پیاس سے ہانپ رہا ہے، اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے۔ تو سرکار نے اپنے چچا کو فرمایا اس اونٹ کو بٹھا دو چچا۔ تو حضرت ابو طالب نے اس اونٹ کو بٹھا دیا، تو میرے نبی نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، زمین پر اپنی مقدس ایڑی کو مارا تو اس پہاڑی سے پانی کا چشمہ بہنے لگا۔ حضرت ابو طالب نے مشکیزہ بھر لیا اور پیالے بھر لیے، لبالب پانی پی لیا، سرکار مدینہ نے پانی میٹھا نوش کیا، اونٹ نے پانی پیا، مشکیزیں بھر لیے گئے، محبوب کل سوڑا ختم رسول جلو لنگ دا گیا رنگ لیدا گیا۔ اور پھر ایک مشہور واقعہ کہ ایک دفعہ مکہ میں کات پڑ گئی، بارش رک گئی، بکریاں پیاس سے مرنے لگی، گرمی کی شدت سے لوگ مرنے لگے، بے ہوش ہو جاتے تھے۔ تو پھر ایک رات جناب ابو طالب اور 35 عرب کے معزز بزرگ کعبہ اللہ میں پہنچے، اور انہوں نے کعبہ کی دیواروں کو پکڑا اور چمٹ گئے اور رونے لگے اور کہنے لگے یا رب، ہم اس وقت تک کعبہ اللہ کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے جب تک تو بارش نہیں برسائے گا۔ اللہ کہ وہ دیوار کو پکڑے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں۔ پچھلی رات آ گئی، گرمی کی شدت تھی، وہ زمزم کا پانی پہاڑوں تک تو نہیں پہنچتا تھا، وہ کچھ پی لیتے تھے، لیکن پہاڑوں پر بکریاں اونٹ گئے، کھیتیاں سڑ رہی تھی۔ تو اب پچھلی رات کو بعض بزرگ تھک کر گر گئے، پھر اٹھے، ہمت کی، کعبہ کی دیواروں کو پکڑا، لیکن پھر بھی بارش نہ برسی۔ ایسے میں حضرت ابو طالب کے ہاتھ کو ایک معصوم ہستی نے آ کر ابو طالب کے ہاتھ کو پکڑ لیا، اور ایک پاکیزہ آواز آئی یا عمی، یا عمی، اے چچا، اے چچا۔ جب حضرت ابو طالب نے مڑ کر دیکھا تو 9 سال کی عمر میں در یتیم رحمت للعالمین جلوہ گر ہے، سبحان اللہ، یا کعبہ اللہ میں بوڑھے بزرگ ہیں 35، کوئی مکے کا ایک بچہ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کا نبی رحمت للعالمین در یتیم وہ موجود ہیں، اپنے چچا کا بازو پکڑتے ہیں، یا امی آپ بزرگ نے دعا مانگی، آپ بزرگوں کو اللہ نے پانی نہیں دیا، اب مجھے اجازت ہے میں اپنے اللہ سے پانی مانگ لوں۔ سبحان اللہ، تو سب دیکھنے لگے۔ حضرت ابو طالب نے ان بزرگوں کو کہا اے عرب کے معزز لوگوں، یہ رحمت والا محمد آ گیا، برکت والا آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ اب یہ دعا مانگے گا، یہ اللہ سے ہمیں پانی لے کر دے گا۔ خدا کی قسم
محبوب معصوم قدموں سے کعبہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، ابھی آپ کعبہ کے قریب بھی نہیں پہنچے تھے، میرے محبوب نے آسمان کی طرف دیکھا، گھٹائیں چھا گئی، بادل چھا گئے، رحمت کی ہوائیں چلنے لگی، بارش چمچم برسنے لگی، پورا ہفتہ بارش برس رہی ہے، نت نماون کھیر، مولا ماڑ بسایا، کھانے بھر گئے، کھیتیاں آباد ہوئی، اتنی بارش برسی، حضرت ابو طالب نے پیارے محبوب کو چوما اور شانوں پر اٹھا کر گھر میں لے آئے، اور کعبۃ اللہ کے قریب ہی میرے محبوب کا کاشانہ اقدس تھا۔ تو حضرت آمنہ فرماتی ہے جب سونے محبوب کی آمد ہوئی تو میں نے کیا دیکھا، 70,000 ملائکہ میرے گھر کا طواف کر رہے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں اذہب یا رسول اللہ، اذہب یا رحمت للعالمین۔ میں نے کیا دیکھا، 12 کی رات تھی، پیر کی رات تھی، چاند میرے آنگن کے قریب، میرے حویلی کے قریب چاند آ گیا، تارے جھک گئے اور میرا گھر خوشبو سے منور ہو گیا، ملائکہ صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں۔ میں نے 4 مقدس بیویاں دیکھی، نخلے جیسے کھجور کا درخت ہوتا ہے ایسی لمبی لمبی ان کی قدیں ہیں، نورانی چہرے ہیں، موٹی آنکھیں ہیں، چٹی چادریں ہیں، چٹے لباس ہیں، جیسے بنی ہاشم کی عورتیں ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا، ایک بیوی سے، من انتے، آپ کا تعارف کیا ہے اماں جی؟ انہوں نے فرمایا انا حوا، میں تیری دادی حوا ہوں، اس محبوب کے نور کی برکت سے ہماری توبہ قبول۔ دوسری بی بی نے کہا انا ہاجرہ، میں ہاجرہ ہوں، میرے سر کا سئی حضرت ابراہیم پر چیخا گلزار ہوا تو اس ہستی کا نور ان کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ من انتے، انہوں نے فرمایا انا آسیہ، میں آسیہ ہوں، میں فرعون کی گھر والی ہوں، انتا انا بنت مزاحم، میں مزاحم کی بیٹی ہوں، فرعون میرے اوپر ظلم کرتا۔ اللہ نے فرمایا آسیہ آج صبر کر، کل جنت میں تو میرے مدنی کریم کی حور ہو۔ بخیر بخیر لا کے آمنہ، ابھی بھی آپ کون ہے؟ میں مریم ہوں، حضرت عیسیٰ کی امی ہوں، ہم سب آپ کو مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں۔ کونین کا والی، نبیوں کا امام، آپ کی جھولی کو بسانے، کائنات کو خدا تک ملانے کے لیے آیا ہے۔ پھر آپ فرماتی ہیں میں نے ایک بزرگ کو دیکھا، 60 گز ان کی اونچی قد تھی، نورانی چہرہ تھا، وہ میرے گھر میں اترے تو میں پردہ کرنے لگی، وہ بزرگ فرماتے ہیں میری بیٹی پردہ نہ کر، میں تیرا دادا آدم علیہ السلام گندم کا دانہ کھایا اور 40 سال روتا رہا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین کی تسبیح پڑھتے رہے۔ تیری دادی حوا اور میں کچھ نہ بنا، تو جب ہم نے یہ واسطہ پیش کیا اللہم انی اسآلو کا بحق محمد، جب واسطہ اس محبوب کا پیش کیا اللہ نے فرمایا قد غفرت لک یا آدم، تو روتا رہا، تیری توبہ قبول نہ ہوئی، آج تو نے میرے محبوب کا واسطہ پیش کیا، میں نے تجھے اور توبہ کو معاف کر دیا۔ اور آج بھی ایسے مولوی ہیں جن کے اقتداء میں میں نماز حرام سمجھتا ہوں، وہ دعا میں دیکھتا ہوں ان کو مانگتے ہوئے، اے اللہ ہمیں نماز پڑھنے والا بنا دے، ہمیں نبی کے طریقے پر چلنے والا بنا دے۔ ان کی پوری دعا میں یہ نہیں ہے
حضور کے وسیلہ سے، حضور کے واسطے سے اے اللہ تو ہماری دعا قبول کر لے۔ اے مولوی، جناب آدم کی بات نہ بنی، جب نبیوں کا ابا آدم ربنا ظلمنا پڑھ رہا ہے، کچھ نہیں بنا۔ جب آدم کا کچھ بنا تو محمد کے صدقے میں بنا۔ سبحان اللہ۔ جس کی دعا میں میرے آقا کا واسطہ نہیں، جس کی زبان پر میرے نبی کا صلاۃ و سلام نہیں، میرا راستہ اس سے جدا ہے۔ گھول گھتا میں یار دینا تو مال بجے اس کش میں میاں، میرے آقا نے فرمایا من احبانی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہی ہو۔ سبحان اللہ۔ جیڑا عشق نبی وچ مر گیا وہ تر گئی۔ اور مولانا ظفر علی نے کیا خوب کہا، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ بروں خواجہ بطحہ کی عزت پر خدا شاہد ہے، کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور مولانا ظفر علی خان رحمت اللہ علیہ سے حضور علی احمد شاہ رحمت اللہ علیہ کی ملاقاتیں تھی۔ پیر جماعت علی شاہ سیالکوٹ پور علی پور سیدہ والے حضرت علی احمد شاہ قادری کے دوست تھے، وہ بھی سید۔ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہی اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، 30 پارے میرے سر پر رکھ دے، مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو۔ میں اپنے اس بیٹے کی عمر میں تھا اور اس وقت تو میں اپنے اس بیٹے کی عمر میں تھا۔ سبحان اللہ۔ میں نے ایک جگہ میلاد پڑھا، اور جہاں میلاد پڑھا ان محلوں میں، تو وہ صاحب دعوت کہہ رہا ہے کہ جب پاکستان بنا تو یہ گلیاں ویران تھی، یہ علاقے ویران تھے۔ بس آخری جملے ہیں، زچہ بچہ کے سینٹر نہیں تھے، تو ہمارے گھر میں ہمارے کسی بھتیجے یا بھائی کی گھر والی بچہ جن رہی تھی، لیکن چیخ رہی تھی، وہ بچہ پیدا نہیں ہو سکتا تھا، حالانکہ وہ دائی بھی یہی بیٹھی تھی۔ آج سے 74-75 سال پہلے یہ سہولتیں نہیں تھی، سب گھر والے پریشان تھے، کہیں بچہ اندر نہ مر جائے، کہیں یہ چیخنے والی یہ بے ہوش تک ہو جاتی ہے، پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ اب پچھلی رات ہے، جس کی بیوی تھی، رب العزت کی قسم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سچ کہہ رہا ہوں، 30 پارے گواہ کرتا ہوں، انہوں نے گواہی دی کہ وہ جوان اٹھا، اس نے کہا آل رسول اولاد علی حضور سید علی احمد شاہ سے میں دعا کرا کے آتا ہوں۔ جب وہ پہنچا تو جہاں آپ کا مزار ہے وہاں آپ کا تکیہ گاہ ہوتی تھی، آپ بیٹھے ہوئے نہیں تھے، تو خلیفہ نے بتایا حضور ابھی اپنے گھر کاشان اقدس میں میاں سرکار تشریف لے گئے۔ تو وہ پریشانی کے عالم میں جو میاں سرکار کا وہ پرانا گھر ہے وہاں پہنچا، اور اس نے آواز دی میاں سرکار، میاں سرکار۔ وہ پریشان تھا، کہتا ہے میاں سرکار اب حضور پیر طریقت رابر شریعت حضور علی احمد شاہ سنگھ کو جواباً فرمانا پڑتا نا، بیٹے کیوں پکار رہے ہو، کیا بات ہے؟ اور وہ چلا رہا ہے میاں سرکار، میاں سرکار، اور گھر سے میاں سرکار جواب دیتے ہیں بیٹے گھبراتے کیوں ہو، جاؤ اللہ نے تمہیں بیٹا دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے مرے اللہ، تو نبی دا علم پوچھ دی، اے نبی دے بکڑے دا علم بھائی۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہی اہل نور،
تیرا سب گھرانہ نور کا، شگفتہ گلشن زہرا کا، ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں بوئے رسول۔ عبدالوہید پٹھان خان انہوں نے مجھے بتایا، اور وہ شہزادہ سلطان دونوں کہہ رہے ہیں ہم حضور علی احمد شاہ کی بیعت ہو جائیں گے، لیکن ہمیں سرکار مدینہ کا دیدار کرا دیں۔ وہ اپنے جگہ خواب دیکھتا ہے کہ میاں سرکار نے اس کا ہاتھ پکڑا اور مجلس رسول میں جا کر بٹھا دیا، اور عبدالوہید کا دیکھ رہا ہے کہ میاں سرکار نے ہاتھ پکڑا، سید زادے نے حضور کی زیارت کرا کے حضور کی مجلس میں بٹھا دیا۔ عبدالوہید کا پٹھان رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ میں چلا کہ شہزادہ سلطان کو بتاؤں، وہ میری طرف آ رہا ہے، میں اس کی طرف آ رہا ہوں، دونوں ایک دوسرے کو خواب سنا رہے ہیں کہ حضور علی احمد شاہ نے ہمیں نبی کا دیدار کرا دیا، مجلس مصطفیٰ میں پہنچا دیا۔ ہم جب پہنچے تو حضور علی احمد شاہ مسکرا پڑے، ہمیں سینے سی بھی لگایا اور بیعت بھی کر دی۔ حضرت آمنہ پاک فرماتی ہے جب سونے کا ظہور ہوا، خارج منی نور، میرے جسم سے نور ظاہر ہوا، کائنات منور ہو گئی، محبوب نے غسل فرمایا ہوا تھا، مازاب کا گجرا لگایا ہوا تھا، طہا کا امامہ سجایا ہوا تھا، یاسین کا سیرہ سجایا ہوا تھا، محبوب کے جسم خوشبو کی مہکار تھی، اور چہرہ انور پر نوری نور تھا اور نور کی چمکار تھی، ہر طرف یہی پکار تھی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیہ۔